اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے دن اور رات میں محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے درود پاک کی. جو شاعر نے کہا نا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، واہ واہ. ہم مفلس کیا مول چکائے ہیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کوشش کریں کہ دن اور رات میں شوق اور محبت کے ساتھ صرف تین بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں اور اس برکت کو حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بازار اور کاروبار. موضوع کے متعلق میں عرض کروں گا، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یوسف بھائی، بڑی پیاری روایت ہے جو ابن ماجہ شریف میں سیاہ ستہ کی جو ایک مشہور کتاب ہے اس میں یہ نقل ہے. مدنی چینل کے ناظرین بغور سنیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ اس میں سیکھنے کو ملے گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام علی رضوان پہ حاضر تھے. ایک صاحب انصاری نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیا، یعنی سامان کے حوالے سے، کچھ تنگ دستی کے تعلق سے کہ مجھے کچھ عطا فرما دیجیے. صحیح. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک کمبل ہے، اس کو آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اپنے اوپر اوڑھتا ہوں. صرف ایک ہی کمبل ہے؟ صرف ایک ہی کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. صحیح. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، گھر جاؤ اور یہ دونوں چیزیں لے آؤ. صحیح. وہ گئے اور وہ دونوں چیزیں لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے. صلی اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو اپنے دست مبارک میں لیا واہ. اور صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان اعلان فرمایا کوئی ہے جو ان چیزوں کو خریدے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. صحیح. تو نبی پاک نے 3 مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ میں کوئی خریدنا چاہے، یعنی نیلامی کی طرح. نیلامی کی صورت. واہ واہ واہ. تو 1 درہم سے زیادہ میں خریدنا چاہے تو دوسرے صاحب نے عرض کیا رسول اللہ میں 2 درہم میں ان چیزوں کو خریدتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرما دیا. 2 درہم لیے. جن کے یہ سامان تھے انہیں 2 درہم دیے. اب حضور نے فرمایا کہ 1 درہم سے گھر کے اندر اناج ڈالو. صحیح. اور 1 درہم لے کر بازار جاؤ اور کلہاڑی اور لکڑی جو اس کے اندر لگائی جاتی ہے دستہ وغیرہ لے کر آ جاؤ. تو وہ لے کر آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی تیار فرمائی اور پھر ان کے ہاتھ میں دی. ارشاد فرمایا اب یہاں سے جاؤ جنگل اور 15 دن تک جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا. اچھا. وہ صاحب گئے اور 15 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ ان 15 دنوں میں نے اتنے درہم کمائے ہیں تو میں نے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، اپنی ضروریات بھی پورا کی اور یہ سارا سسٹم بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو مانگنے سے بہتر محنت کرنا تھا. جو تم نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا صلہ عطا فرمایا. تو یہ جو ایک ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری تربیت کے ذریعے آنے والے سائل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی تو یوسف بھائی کوئی جاتا ہی نہیں ہے. نبی پاک چاہتے تو اپنے دامن کرم سے عطا فرما دے، یہ بھی عطا ہی فرمایا آپ نے. بالکل. مگر وہ جو تھا کہ ایک خالص آپ نبی پاک علیہ السلام کی عطا یوں ملتی وہ چلے جاتے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک طریقہ کار دیا، ذریعہ معاش دے دیا. ذریعہ معاش، ایک سسٹم دے دیا اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور انہیں محنت کے لیے تیار کیا. تو کسب کی طرف لانا یعنی کمانے کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے ان کی توجہ کو مائل کیا. تو آج بھی اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم کسب یعنی کمانے کے فوائد کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اور اگر بالفرض ہم کسب یعنی کمانے کی طرف نہیں جاتے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے، کسب یعنی کمانے کے فوائد کیا کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو پہلی حدیث جو میں نے بیان کی تو اس سے سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں پتہ چل گیا
کہ بندہ جب اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، نہیں ہوتا اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ شریعت کو یہ مطلوب ہے، بالکل یعنی ایسا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز حکیمانہ سے جس چیز کی طرف ان کو مائل کیا، متوجہ کیا، وہ کیا تھا؟ کسب، کمانا۔ تو سبحان پتہ چلا کہ شریعت کسب اور کمانے کو پسند کرتی ہے، بالکل ایسا محبوب رکھتی ہے۔ ہی۔ تو جس چیز کو شریعت پسند کرتی تو یہ فائدہ ہی ہے۔ بالکل تو ایسا۔ آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ کسب کے فوائد کیا ہیں، اور کسب کرنے سے انسان دنیا میں کس طرح اپنے لیے ایک اچھے مواقع بنا لیتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں۔ اصل میں دیکھیں محسن بھائی، اگر ہم اسلام کا بغور جائزہ لیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری احادیث مبارکہ میں جی یوں کہا جائے کہ کمانے کے حوالے سے ہمیں ترغیب دی جاتی ہے۔ نبی صحیح۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، واہ 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 واہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر ہم دین اسلام کا یوں کہا جائے کہ آغاز سے مطالعہ کریں نا، تو آپ دیکھیں کہ ہر نبی نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس فرائض کو بھی سر انجام دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو آپ جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتابت اور اس کے بعد درزی کے پیشے سے آپ جو ہے وہ منسلک ہوئے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ کریم نے لوہا ایسا نرم کر دیا تھا کہ جیسے گویا موم ہو، جیسا موم انسان کے ہاتھ پر نرم ہو جاتا ہے ویسا آپ کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ کارپینٹنگ کا کام کیا کرتے تھے، اور اسی آپ کی مہارت سے آپ نے جو ہے وہ کشتی تیار کی۔ کارپینٹر کو عربی میں کہتے ہیں نجار، نجار، اردو میں کہتے ہیں بڑھئی، بالکل ایسا جو لکڑی کے کام کرتے، لکڑی کے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں کہا جائے کہ ان کا ذریعہ معاش بتا رہا ہوں کہ آپ کا کیا ذریعہ معاش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھیتی باڑی اور کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بکریوں کا خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے اور اسے چرایا بھی کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ یوں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ تو یوں ایک طویل فہرست ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو تجارت کے پیشے سے وابستہ رہے، یعنی کسب کمانے کا سلسلہ انبیاء نے کیا، انبیاء نے بھی کیا، معاش کی طرف گئے ہیں۔ جی، اس سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ دیکھیں کہ تجارت کو آپ نے جو ہے وہ اختیار فرمایا، پسند فرمایا، آپ نے تجارت فرمائی۔ اور اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ انبیاء کی جو میں نے بات کی، اس کے بعد اگر دیکھیں ہم صحابہ کی فہرست تو حضرت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کے بہت بڑے بیپاری تھے، بہت بڑی تجارت کیا کرتے تھے۔ اچھا، خلیفہ دوم کی اگر بات کی جائے تو آپ حضرت فاروق اعظم، وہ جلیل القدر فاروق اعظم کہ آپ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ شیطان آپ کو دیکھ کر اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا کرتا۔ لیکن آپ جو ہے، آپ کا ذریعہ معاش جو ہے چمڑے کا کاروبار بھی ملتا ہے کتابوں میں، آپ اونٹوں کو بھی چرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ مزارعت کیا کرتے تھے، یعنی زمین کی بٹائی کا کام، کہ اس کا جو ہے وہ بیج آپ کا ہے، زمین میری ہے، یوں اس قسم کا ایک انداز۔ جی، کھیتی باڑی میں شراکت کر لیں۔ جی، تو آپ نے بھی جو ہے وہ ذریعہ معاش کو یوں اختیار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کی بات کی جائے، ذو النورین، وہ حضرت عثمان غنی کے جن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ تمہارے نکاح میں دیتا رہتا۔ تو یہ شان اور عظمت، لیکن آپ بھی کاروبار سے منسلک رہے، آپ بھی حلال رزق کماتے رہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم داماد رسول ہیں، لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ محنت کو پسند فرمایا، آپ نے جو بھی وہ کسب کو اختیار فرمایا۔ اس طریقے سے اگر آپ صحابہ کی بات کریں تو صحابہ کی بھی ایک طویل فہرست ملتی ہے، بزرگان دین کی بھی ایک طویل فہرست ملتی ہے کہ جنہوں نے کسب کو اختیار فرمایا۔ تو سیکھنے کو یہ ملتا ہے۔ جی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ طویل فہرست کا بیان فرما رہے ہیں، 4 صحابہ کرام کا آپ نے ذکر کیا، جیسے خلفائے راشدین، ہم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسب کی طرف کیوں گئے، بھئی کیوں نہ جاتے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، تربیت حاصل کی۔ صحیح بخاری کی روایت جو ہے، جو ہم بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک سے سنا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہتر غذا وہ ہے
جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھا. واہ واہ اور واہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنی کمائی سے یعنی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے. اب جب یہ صحابہ جو تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہکار ہیں، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رہے ہیں کہ بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا اور وہ کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، تو یہ کیوں نہ کسب کی طرف جاتے، بالکل کیوں نہ کمانے کی طرف جاتے. تو کسب اور کمانے کی طرف جانا بھی نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے. بالکل آقا کریم علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں، اور ایک دو نہیں درجنوں کے حساب سے آپ دیکھیں، پڑھتے چلے جائیں، اور یوں کہا جائے کہ کمانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل بھی کرتے چلے جائیں اور اس کی فضیلتیں پاتے چلے جائیں. خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدوری سے تھک کر شام کو جو بندہ آئے اور اس کی وہ شام مغفرت ہو جاتی. واہ 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 واہ. ایک اور فرمان نبی پاک علیہ السلام کا ملتا ہے کہ پاک کمائی والے کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے. یہاں فاروق جنت عطا اعظم فرمائی. کا مجھے ایک ارشاد یاد آیا، آپ نے جو فرمایا نا محنت کرنے کے ساتھ، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد اتنا گہرا ہے اور اتنا سمجھنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پر موت آنا کہ جہاں میں رزق حلال کے لیے کسب کے لیے بھاگ دوڑ کروں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہ میں یہاں پر مجھے جو نا اس موقع پر اس جگہ پر موت آئے کہ میں جہاں اپنے گھر والوں کے اپنے لیے کسب کر رہا ہوں، حلال کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ ذرا غور کریں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ محنت. اچھا پھر وہ کہ جو ذلت کے مقام پر کھڑا ہوا اس لیے کہ وہ حلال روزی کمائے اپنے گھر والوں کے لیے. اور پھر وہ جو حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احیاء العلوم کی ہے، کہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کہ رزق حلال اس لیے کماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے سوال سے بچائے گا، اور اسی طرح جو ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، اپنے گھر والوں اپنے پڑوسیوں کی جو ہے وہ مدد کرے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو طلب حلال کے لیے اس لیے کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن. اب دیکھیں کما اپنے لیے رہا ہے، محنت اپنے لیے کر رہا ہے اور رزق حاصل کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے کیسی اس کی روایت بیان کی کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اب اس پر ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے محسن بھائی؟ بہت سارے لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں جی، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جناب وہ رزاق ہے، اس نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ پھر جب رب دے سکتا ہے اور رب دینے پر قادر ہے تو پھر ہم کیوں ہاتھ پیر چلائیں، ہم کیوں محنت کریں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر توکل کیسے کیا جائے؟ جی، کیا اونٹ کو باندھ کر توکل کیا جائے یا اس کی رسی کو اللہ کے سپرد چھوڑ کر ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کیا جائے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسے باندھو، یعنی اسباب کو اختیار کرو، اور اس کے بعد رب پر توکل کرو. واہ واہ. تو یہ ہمیں اسلام جو ہے وہ ترغیب دلا رہا ہے. پھر یہ کہ نبی پاک سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ سب سے زیادہ توکل کرنے والے ہیں، آپ نے بھی کسب اختیار فرمایا، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسب کی آپ نے ترغیب دی. اور پھر جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو واقعہ ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوئی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام جب آپ کے گھر پہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت جو ہے آپ کی خدمت میں بھوک حاضر ہوئی تھی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے اور آپ نے جا کر دیکھا کہ ایک جگہ پر کسی باغ کو سیراب کرنے کا سلسلہ تھا، تو کنویں سے پانی کی ڈول نکال کر جو اسے سیراب کرنا تھا، آپ نے اس کے مالک سے طے کیا کہ بھئی کتنے میں یہ ہوگا، تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور کا جو ہے وہ طے ہوا. اب وہ ڈول نکالنا کوئی آسان کام نہیں، عرب کے صحرا سے پانی کھینچنا، مطلب یہ بولنے میں بہت آسان ہے محسن بھائی. آج کے دور میں اگر آپ کنویں سے صرف پانی کا ایک ڈول کھینچ کر بندہ دیکھے نا تو اس کو لگ پتا جائے. اور جس قسم کی گرمی ان دنوں ہمارے کراچی کے اندر اس وقت ہے، تو اس وقت عرب کی گرمی تو اور زیادہ مشہور ہے. 16 ڈول نکالے حضرت مولا علی نے، 16 کھجوریں. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ نے 16 ڈول نکالے تھے نا تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اللہ. اب وہ جو محنت کی کمائی تھی وہ لے کر وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی پاک تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بھی تناول فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیسے کمائے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی پاک نے ان کھجوروں سے تناول فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ محنت سے جی چرانا
اور توکل کے نام پر. اور اس سے بری بات کیا ہوگی کیا ہو سکتی کہ ہے؟ بندہ اللہ پر توکل کے نام پر محنت سے جو چلا رہا ہے کہ جس رب نے ہمارے لیے معاش کے ذریعے بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محنت کرو, اس تاجر کی کمائی سب سے زیادہ اچھی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. تو پھر اب توکل کے نام پر جی چرانا, یہ کون سا مقصد آپ نیا فلسفہ لے کر آئے؟ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بار ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا. جی. اب گزرتے گزرتے اس کی نظر ایک ایسے جانور پر پڑی کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے یوں کہا جائے معذور تھا, بالکل اپاہج تھا اور آنکھوں سے بھی اندھا تھا. اب جب اس کی نظر اس پر پڑی نا تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ یار یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا, یہ کیسے جو ہے وہ اپنا گزر بسر کرتا ہوگا کہ نہ اس کے ہاتھ پیر ہے کہ نہ یہ ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے, نہ یہ کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ چلیں یہ کوئی چیز کھا لے, تو یہ کیسے کھاتا ہوگا. وہ کہنے لگا کہ میں اسی انتظار میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جناب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کا دن کیسے گزارتا ہے. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر جو ہے وہ منہ میں ایک بہت بڑا گوشت کا ٹکڑا لیے اس کے پاس آیا اللہ, اور اس کے قریب چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. واہ واہ واہ. اب شیر تو چلا گیا لیکن وہ جو اپاہج جانور تھا نا جی, اس نے کھانا شروع کر دیا. اللہ. اب جو وہ بندہ گزر رہا تھا نا جی, وہ اس نے سوچا کہ یار کیسا میرا مالک کرم کرنے والا ہے, کیسے رب کے وعدے ہیں جی, کہ اللہ نے اس اپاہج کو ایسے روزی عطا کی کہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں, یہ تو بس یوں کہا جائے کہ ایک مردہ کی طرح پڑا ہوا ہے, سانس چل رہی ہے اور یہ, لیکن اس کو بھی اللہ نے روزی پہنچائی. صحیح, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے روزی عطا کی. اب اس شخص نے سوچ لیا کہ جناب اب میں نے بھی ہاتھ پیر نہیں ہلانے, میں نے بھی جو ہے وہ اللہ اللہ کرنی ہے, جب اللہ اس جانور کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے, اشرف المخلوقات, میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بالکل. تو اب جو ہے نا وہ بیٹھ گیا جناب ایک غار میں جا کے, اللہ, اور اللہ 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 تسبیح پکڑ لی اس نے اور ذکر کرنے لگا. کافی دن گزر گئے, مطلب پورا ایک ہفتہ کتابوں میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا. اس کے لیے نہ کوئی دسترخوان آیا, نہ کوئی بندہ آیا, نہ کوئی روزی آئی, نہ کچھ, نہ زمین سے کوئی چیز نکلی. وہ جو ہے وہ بڑا پریشان. اب جب بالکل اس کی بس ہو گئی نا تو اس نے ہاتھ اٹھائے, مالک میں نے تیرے پہ توکل کیا اور تیری بارگاہ میں لو لگائی, مالک مجھے ابھی تک تو نے روزی عطا نہیں کی, مالک میرے حصے کی روزی عطا کر دے, میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے. تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے, تو نے اس جانور کو تو دیکھا کہ جس کو ہم نے بغیر ہاتھ پیر ہلائے روزی عطا کی, لیکن کیا تو نے اس شیر کو نہیں دیکھا کہ وہ خود بھی کھا کر آیا اور دوسرے کے لیے بھی لے کر آیا؟ کمال ہے. تو شیر بن کیوں تم اپاہج بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ اللہ, واہ. تو اس واقعے سے سیکھنے کو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ رب پر توکل ضرور کرنا ہے, بالکل بالکل, لیکن ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے محسن بھائی, انتہائی غریب ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھا روزانہ کی اجرت پر ہوں گے جی, کہ کام کریں گے تو انہیں پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے باوجود وہ کام سے جی چرا رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی طرح کا بارہ بنا رہے ہوں گے کہ نہیں ابھی جو ہے وہ جناب میرے کو یہ مصروفیت ہو گئی ہے تو مجھے یہ فلاں یہ ہو گیا ہے تو میرے آج یہ ہے وہ ہے. بھائی ایک چیز طے ہے کہ تمہیں اللہ نے اس انداز کے ساتھ روزی کا تمہارے لیے اسباب مہیا کر دیا ہے, بنا دیا ہے کہ تم اگر ایک لوم پر کھڑے ہو تو جتنا کپڑا بناؤ گے اتنی تمہیں اجرت ملے گی. اب زبردستی کی اس میں جو ہے نا وہ تم نے چھٹیاں کرنی ہے یا ڈنڈی مارنی ہے, اچھا نقصان اپنا بھی کرنا ہے, مالک کا تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس سے زیادہ اپنا نقصان ہے. آپ یہ دیکھو کہ مالک کا نقصان یقیناً اس کا نقصان ہے, لیکن اس کا نقصان ایسا نہیں ہے کہ وہ شام کو جو ہے وہ تنگ دست ہو جائے گا یا رات کو پریشان ہو جائے گا یا اس کے پاس اتنے پیسے کم ہو جائے گے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں گزر بسر کر سکے گا. لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے, آپ کی دیہڑی تو گئی نا, آپ کی دیہڑی گئی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیہڑی کا معاملہ ایسا ہو کہ آج کماؤ گے تو شام کو بنا کر لے کے جاؤ گے اور آپ جو ہے وہ گھر والوں کا چولہا جو ہے وہ جلا سکو گے, لیکن اس کے باوجود کام میں جی چرانا, تو ایسی ایک طویل فہرست ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, جو شیر والی بات ہے کہ تم شیر بنو نا, خود بھی کماؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, اللہ کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اگر یہ ہماری سوچ بن جائے, ایسے اس میں بہت بڑی چیز یہ کہ شریعت کی مزاج کو اگر ہم سمجھیں نا, جو کسب کمانے کے تعلق سے ہمیں جو ترغیب دی جاتی ہے, تو اس میں ایک یہ کہ انسان کے اندر خودداری پیدا کرنا چاہ رہی ہے شریعت, کہ انسان خوددار ہو, اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے. اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو غیرت مند اور خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے سامنے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. تو کسب کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں اور یہ چیز اگر ہم اپنے اندر رکھ لیں
کہ ہمیں اپنی جو ہے خودداری کو برقرار رکھنا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا بہقی شریف کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ حضرت معاویہ سے ایک شخص نے حضرت معاویہ سے سوال کیا تمہارے یہاں خودداری اور مروت کیا چیز ہے؟ تمہارے یہاں خودداری اور مروت کی کیا چیز ہے، یعنی کیا ہے اس کی تعریف کیا؟ فرمایا حرفت و صنعت، یعنی یہ جو آرٹ اینڈ کرافٹ. فرمایا صنعت اور پیشہ جو آپ جس کے ذریعے آپ کماتے کھاتے. جی. کیا کہا گیا؟ مروت اور خودداری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین میں عفت و طہارت یعنی پاکیزگی اور معاش کی درستگی، یعنی کمائی میں جو تم کسب کرتے ہو اس میں تم درست انداز میں کماؤ. اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں خودداری اور مروت کی بات کی گئی ہے، اور خودداری اور مروت کو تعلق کس سے کیا گیا؟ پیشے سے، حرفت سے، آپ کے آرٹ سے، آپ کی کمائی سے، آپ کے کسب سے. تو اب اگر ہم اسی چیز کو لے لیں کہ ہم نے خوددار رہنا، اور فائدہ اس کا یہی ہے کہ بندہ جب خوددار ہوگا تو خود بھی کمائے گا، دوسروں کو بھی کما کے کھلائے، مانگنے سے بھی بچے گا نا. بالکل بچے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کا گزر بسر پورا ہو رہا ہوگا اور اس کے سارے معاملات پورے ہو رہے ہوں گے تو وہ کسی اور سے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی اور کی طرف مانگنے نہیں جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر باقاعدہ ترغیب ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بالکل. اب آپ غور کر لیں کہ اوپر والا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ دینے والا ہوتا ہے. اب اگر ایک بار اس کی عادت پڑ گئی نا محسن بھائی، پھر جو ہے نا وہ یوں کہا جاتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جھجک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب جھجک ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ بے باک بسا اوقات. مجھے ایک واقعہ یاد آیا رمضان مبارک کا، شاید کسی اور پروگرام میں نے ذکر کیا. تو ایک صاحب کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے احتیاط کے سلسلے میں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کا اپنا جو پرسنل ان کو ہوا کہ بھئی وہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے 12:30 11 بجے کی کہیں کسی جگہ پر، تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، یعنی مانگنے والا جو ہوتا ہے نا، تو اس کو انہوں نے بٹھایا کہ یار تو ہم سے بیٹھ کے تو بات کرنا، آپ کیوں یہ مقصد کماتے نہیں ہو، اور یہ کیوں تم یہ کام کر رہے ہو، اور کتنے بجے نکلتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو میں دن میں نہیں نکلتا، گرمی بہت ہوتی ہے، اور رات میں نکلتا ہوں میں 10 بجے کے بعد، اور 12 ساڑھے 12 بجے تک کا میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور میرا ٹارگیٹ یہ کہ 2000 روپے روزانہ مجھے کمانے ہیں. 2000 روپے میرے جیسے پورے ہوتے میں گھر چلا جاتا ہوں، اور یہ 2-2.5 گھنٹے میں میرے 2000 روپے پورے ہو جاتے ہیں. اچھا. جس کو یہ عادت پڑ گئی، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس طرف جائے گا؟ پھر کیا کمانے کی طرف جائے گا؟ جبکہ شریعت کا مزاج کیا؟ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا طاقتور ہے، مضبوط جسم والا ہے، اور بڑی روزی کے لیے نا بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یعنی یہاں سامان لا رہا ہے، وہاں بھیج رہا ہے، تو اس طرح وہ روزی کے لیے، روزگار کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے. تو ان صحابہ میں سے کچھ نے یوں خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں صرف ہوتی ہے، اسلام کے لیے خرچ ہوتی ہے، دین کے لیے خرچ ہوتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ایسا مت کہو، اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال کرنے سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ کی راہ میں ہے. سبحان اور اللہ. اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ انہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے اور انہیں کافی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ اگر وہ فخر کرنے اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ شیطان کے راہ میں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق کے لیے، روزی کے لیے محنت مزدوری کرنے والے کی پذیرائی فرمائی کہ اس کو روکو مت، کیونکہ اور یہاں جو نبی پاک نے علت بیان فرمائی، کیوں کما رہا ہے وہ؟ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کیوں کما رہا ہے وہ؟ اپنے گھر والوں کے لیے پورا کرے گا. کیوں کما رہا ہے وہ؟ تاکہ اس کے گھر والے کسی کے آگے سوال کرنے سے بچیں گے. جب آپ نے جو بات کی، اگر یہ بات ہم پیش نظر رکھیں، یہ روایت اگر مسلمان نوجوانوں کے پیش نظر ہو، مسلمان والدین کے پیش نظر ہو، تو مجھے بتائیے کہ معاشرے سے جو گدھا گری کا نظام ہے، بھیک مانگنے کا جو سلسلہ ہے، یا کسی پر بوجھ بن جانا ہے، اس کا سسٹم انشاءاللہ عز و جل کمزور پڑ جائے گا جبکہ سب کمانے کی طرف آ جائیں. میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. دیکھیں جو مانگنے کا وہ جس کو اسلام نے جو ہے نا وہ بڑا ناپسند فرمایا. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے من فتح علی نفسہ بابا من السؤال اللہ فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر. استغفر اللہ. یعنی جو خود پر سوال مانگنے کا ایک دروازہ کھولے گا، اللہ پاک اس پر محتاجی کے 70 دروازے کھول دے گا. استغفر اللہ. اب آپ غور کر لیں کہ ہم اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں. ایک بار کسی نے یہ دروازہ کھولا تو اللہ کریم اس پر محتاجی کے 70 دروازے کھول دے گا. یوسف بھائی وہی باسط ہے
یعنی تنگیوں کو دور کرنے فرمانے والا اور ہے، بے شک کشادگی کرنے والا، بے شک، اور وہی ضیق یعنی تنگی فرمانے والا ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اللہ سے ہم کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ اب اس حدیث پاک کو اگر جو آپ نے بیان فرمائی ہے، ایک عمل کے ذریعے ہم اللہ پاک سے تنگی کے دروازے ہم کھلوانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ اللہ پاک کے رحمت اور فضل کے دروازے ہم کھولنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو آپ نے روایت بیان کی اور اسی طرح کی جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، جو روایات یا صحابہ کرام کے وہ بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ کسب کے فائدے، تاکہ کسب کر کے کوشش کر کے بندہ کما کر اپنے گھر والوں کا، اپنے عیال کا جو پیٹ پالے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ اچھا، یہ نیت بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یوسف بھائی، جہاں یہ احیاء العلوم میں کسب یا کے تعلق سے بیان فرمایا، وہاں سب سے پہلے نیت کی اصلاح کا بیان فرمایا۔ یعنی ہم کمانے کی بات کرتے تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی آج مدنی چینل مال کمانے پر لگا دیا ہے، مال کی طرف لگا دیا ہے، خوب یہ کام کاروبار مسجد کرو۔ سے نکال کر، نیکیوں سے نکال کر کام مال کی طرف ابھی لا تو رہے ہیں۔ یہ شعر سناتے تھے، سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر۔ اور آج کماؤ کماؤ پہ لگا دیا ہے۔ تو ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی تو کیا اچھی نیت ہم کمانے میں کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اس پر بھی بات کریں نا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم جو روایتیں بیان کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ اپنے آپ کو فاقے سے بچائے گا، اپنے عیال کو بچائے گا، سوال سے بچائے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری نیتیں ہی تو ہے۔ پڑوسیوں کی مدد کرے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے گا، اپنے، دیکھیں یہ جو مال کماتا ہے نا، ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ دیکھیں محسن بھائی، کہ مسلمان مال کمائے، کما کر لائے، اپنے ہی بیوی بچوں پر خرچ کرے، سبحان اللہ، اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا بات۔ اب آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ مطلب کتنا خوبصورت انعام ہے کہ اپنی فیملی پر خرچ کیا اور اپنے آپ پر ہی خرچ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، بہت سارے لوگ اس وجہ سے کاروبار نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں الحمدللہ نوجوانوں کی ہے۔ یہ پاکستان کو یوں کہا جائے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہماری ینگسٹر ہمارے پاس، ینگسٹر جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں محسن بھائی، وہ اس لیے کمانے کے لیے نہیں جاتے کہ یار ہم یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کریں گے، ہاں بڑا کام، ہمیں کرنا ہے تو بھائی بڑا کام کرنا ہے، ہماری زندگی کے بڑے مقاصد ہیں، بڑے گول ہیں، یہ ہم ریڑیاں لگانا یا کبھی جو ہے وہ جناب چپس کا ٹھیلا لگا لینا یا فروٹ کا ٹھیلا لگا لینا یا سبزی فروخت کر لینا، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نے کرنا ہے تو بڑا کام کرنا ہے، ہم جو ہے وہ چھوٹا موٹا کام نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا کہ وہ حلال طریقے سے اگر یہ چھوٹا موٹا بھی کام کر رہا ہے تو یہ بھی کسب میں آئے گا اور سارے فضائل اس کو بھی ملیں گے۔ بالکل ایسا ہی، کہیں نہیں لکھا کہ سپر اسٹور چلانے والے کو یہ فضیلت ملے گی یا بہت بڑا بزنس مین ہوگا اسی کو یہ فضیلت ملے گی، کہیں نہیں یہ لکھا۔ یہ جو روایتیں مطلقاً کسب یعنی اچھی نیت کے ساتھ حلال کمانے والے، چاہے وہ چھوٹا سا کاروبار کرے، چاہے وہ نوکری کے ذریعے کمائے، یعنی کسب کرنے والے کو ثواب ملے گا اگر وہ ثواب کی نیت کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ اپنی گردن پر لکڑیوں کا ایک گٹھا جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، ایسا کب تک ہوگا؟ حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں، آپ کے بھائی کما رہے ہیں تو وہ آپ کو کافی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ابو عمرو، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو چھوٹا موٹا کاروبار سے لوگ دور بھاگتے ہیں نا، کہ نہیں بھائی ہم یہ چھوٹا کاروبار نہیں کریں گے۔ ابراہیم بن ادم کو چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تارک السلطنت کہا گیا آپ، اللہ اکبر، تارک السلطنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر امام اوزاعی خود تابعی بزرگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کا یہ اس طرح کا فرمانا، ان کا یہ جواب دینا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے سے، اچھا ضرورت اس چیز کی یوسف بھائی کہ ہم، اچھا یہاں پر بھی نا وہ بعض اوقات نفس ہی آڑے ہوتا ہے، یعنی میری عزت، میری پرسنالٹی، میرے والد کا تو اتنا بڑا کام تھا۔ بھائی اگر آپ روڈ پر آ جاؤ گے، روڈ پر آنا بہتر ہے یا کہ چھوٹا سا کوئی کام شروع کر کے اپنی عزت کو سلامت رکھنا بہتر ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنی عزت اور اپنے نفس یا اپنے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بعض اوقات ان چھوٹے موٹے کاروبار کی طرف، چھوٹی موٹی نوکریوں کی طرف نہیں آتے۔ یار میں نے تو اتنا پڑھا ہے، میں نے تو اتنی ڈگریاں لی ہیں، ہمارا تو یہ بزنس تھا، ہمارا تو وہ بزنس تھا نا بھائی، اب کیا کرنا اس کی بات کرو نا بھائی۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ انسان کے اندر نفس جو رکاوٹ ہے، نیکیوں میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، یہاں پہ بھی جو روایت بیان ہے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہونا،
اب ایک ڈگری لیے ہوئے شخص کا یا ایک جس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو، اس کا کسی چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے آگے بڑھنا یقیناً ہے تو بہت بھاری مشکل، پاؤں میں جو ہے میرے حساب سے تو بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے نا۔ واہ 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 واہ، کسی کے آگے اپنے آپ کو سوال کرنے پر پیش کرنے سے اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ، اس کا موڈ اچھا ہو تو وہ تمہیں اچھا جواب دے دے، اگر اس کا موڈ اچھا نہ ہو، وہ اگر اس کے کوئی اور معاملات چل رہے ہوں، اس کے ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ذلیل کر کے نکال دے۔ تو اب اس سے تو بہتر ہے نا کہ بندہ حلال روزی کمانے کے لیے وہ بڑے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، کسی سے مانگنے سے تو بہتر ہے نا۔ اچھا، دوسری بات جو آپ کی بات میں نے نوٹ کی، اس پر خالی جو ہے نا ذلت کی جگہ پر میں حضرت فاروق اعظم کو ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں، پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ سیدنا زید بن مسلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زمین میں درخت لگا رہے تھے، لیکن درخت لگانے کا کام کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، درخت لگا رہے تھے۔ خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو ان سے فرمایا تم ٹھیک کر رہے ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ تمہارے دین کی زیادہ حفاظت کرنے والا اور لوگوں پر تمہارے لیے زیادہ شرف و عزت والا ہے، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تم لوگوں سے مانگنے سے باز آ جاؤ گے اور تمہاری دین اور تمہاری جو عزت ہے وہ سلامت رہے گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ذلت کی جگہ پر کھڑا ہونا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لے، بجائے کہ کسی کے آگے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا محسن بھائی، اگر وہ حلال ہے، شریعت اس کام سے نہیں روکتی ہے، اس کو منع نہیں کرتی ہے، تو وہ کام چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ذلت تو یہ تو ہمارے معاشرے میں جو نا یہ کیٹیگرائز کیا گیا، ہم نے بنا لیا ہے نا، ورنہ کمانے کے لیے تو لوگ کما ہی رہے ہیں، وہ بھی تو وہ بھی کما ہی رہا ہے نا بھائی، جو یہ کام کر رہا ہے وہ بھی تو کما کر کھا ہی رہا ہے نا۔ اچھا، آپ کی جو بات تھی، جو میں آپ کی گفتگو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے والد کا یہ کاروبار تھا یا میرا یہ کاروبار تھا، پہلے تو میں یہ کام کیا کرتا تھا لیکن اب یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ کیوں ہوا؟ کبھی اس پر بھی غور کیجیے گا، کیونکہ انسان بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے لیکن اچانک سے ناکامی آ کر اس کے سامنے کھڑی رہ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ ناکامی کا سامنا اچانک سے کیوں کرنا پڑا؟ آؤ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کامیابی کی تلاش میں اکثر لوگ اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ شریعت جب اللہ کے اصول توڑتے ہیں نا، شریعت کے احکام کی پامالی کرتے ہیں، تو پھر ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ غور کیجیے گا کہ کہیں اگر آپ آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کے اصولوں کو توڑنا یا شریعت کی نافرمانی یا رب کی نافرمانی، اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، تو کہیں ایسا نہیں؟ اگر ہے تو اس سے توبہ بھی کریں اور اللہ سے رجوع بھی کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر عروج عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے گا نا کہ یار میری غلطی کیا ہے، مجھے پتا تو چلے نا۔ بعض لوگ اس طرح میں جو ریئلائز ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے نا، مگر بعض اوقات جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیسے کر سکتا ہوں، ہوتا ہے اس کو، تو مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں نا، یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ اس کو کلیئر کر دیں اور جو بنتا ہے اس کو ادا کر دیں، جو ہے اللہ کی سے دعا کرے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس پر ایک بات میں مزید کروں گا، کچھ گفتگو انشاءاللہ کالز لیتے ہیں، کالز کے بعد انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کنٹینیو کر دیں، کال دیجیے گا۔ ابھی آپ کمانے کے فوائد بتا رہے ہیں، مگر معاشرے میں بہت سے لوگ محنت سے جی چراتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہی تو کہہ رہے ہیں ہم، یوسف بھائی نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، بھائی محنت سے جی نہیں چرانا بلکہ آپ نے کمانا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کو اس کے ذریعے رزق دے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے روزی عطا فرمائے۔ اچھا، آپ یہ غور کریں نا محسن بھائی کہ اگر بندہ جی چرا بھی رہا ہے تو بظاہر وہ نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا ہی کر رہا ہے، اپنا ہی کر رہا ہے۔ اچھا، اپنا کر رہا ہے، اپنی فیملی کو تنگ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پریشان کر رہا ہے، اب جو ہے وہ خود بھی پریشانی ٹینشن کی زندگی گزارے گا، بیوی بچے بھی پریشان ہوں گے، گھر والے بھی پریشان ہوں گے، گھر میں اس کی عزت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کرب اور یہ ذلت کیا کم ہے کیا؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو ہم بات یعنی محنت کی طرف جانے میں اپنے آپ کو سمجھتے کہ یار میں پریشان ہوں گا اور مجھے تکلیف ہوگی، تو یہ جو کرب و ذلت ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور 10 باتیں سن رہا ہے، ابا کی بھی سن رہا ہے، بیوی کی بھی سن رہا ہے، بچوں کی بھی سن رہا ہے، باہر والوں کی بھی سن رہا ہے، سسرال والوں کی بھی سن رہا ہے، تو بھائی اس سے بہتر ہے بندہ محنت کر لے، کما لے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی باتیں بھی نہ سنے اور لوگوں کے لیے ایک غیرت مند شخص بن کر سامنے آئے اور خود بھی کمائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ اچھا، اسکلز ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ یار یہ اب لوہار کا کام میں کیسے کر سکتا ہوں، یار میں جو ہے وہ یہ کھیتی باڑی کیسے کر سکتا ہوں، میں اب یہ ٹھیلا کیسے لگا سکتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو شروع میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں کون سا ایسا پیشہ ہے جو ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار نہیں فرمایا؟ درزی کا کام حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں
کیا بات، اللہ کے نبی ہیں درزی ہے، لیکن یہ درزی کا کام کیا کر رہے ہیں، بات، کپڑے سیکھے، کپڑے سی رہے ہیں. واہ، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لوہے کا کام، لوہے کا کام کر رہے ہیں. اللہ، سبحان اللہ، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ بکریوں کا کاروبار کر رہے ہیں، مویشوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کو چرا رہے ہیں. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کوئی کام چھوٹا آپ کرنے کی، شریعت کی نظر میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، حلال ہونا چاہیے، شریعت کی رولز کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. آپ کسی بھی کام سے یوں کہا جائے کہ جینا چرائیں، حلال روزی کمائیں، اپنا گزر بسر بھی اچھا کریں، اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں، اور اپنی فیملی کو اچھا کھلائیں گے، حلال کھلائیں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بدلے جو یہ روایتیں ہم سن رہے ہیں، جو فضائل ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ انعامات بھی ہمارا مقدر بنیں گے. نیت اچھی رکھنی، اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہتریاں ملیں گی. ایک اور کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے، کمانا ایک نعمت ہے، یہ بھی بتا دیں کہ کتنا کمائیں؟ کیا صرف کمانا ہی ایک عظیم کام ہے یا اور کچھ بھی اہم کام ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. کام کام کام، دن رات کرے ہم کام. کمانا یقیناً یوسف بھائی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کے فوائد ہم بیان کر رہے ہیں، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم صرف کمانے کی طرف لگ جائیں. وہ جو حدیث پاک آپ نے سنائی تھی شروع میں، جی حلال کا طلب کرنا ایک فرض ہے، مگر دیگر فرائض کے بعد. تو اب یہاں جو دیگر فرائض ہیں وہ تمام ادا کرنے کے بعد جتنا ہماری ضرورت ہے اتنی، یہاں شریعت مبارکہ ہمیں یہ بھی تو ترغیب دیتی ہے نا کہ ہمیں ضرورت کے مطابق کمانا ہے، زیادہ مال کی طرف نہیں جانا. اچھا زیادہ مال کمانے کی بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، ان اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ اگر کماتا ہے، مگر فرائض اور واجبات جو شریعت نے دیے، علم دین جو حاصل کرنا ہے، اس تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. نہ یہ کہ صرف ہم ہو، ہماری دکان ہو، ہم ہو، ہماری فیکٹری ہو، ہم ہو، ہماری نوکری ہو، ہم ہوں اور ہمارا آن لائن کاروبار ہو، باقی اذان ہوتی رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، نمازیں ہوتی رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، رمضان کے روزے آئیں تو ہم کام کے نام پر یوسف بھائی روزے نہ رکھیں، اور جب حج فرض ہو جائے تو ہم کام کے نام پر حج پہ نہ اتنے مصروف ہے کام میں کہ حج فرض ہو گیا ہے، اور حج فرض ہونے کے لیے بہت بڑی شرط مال کا ہونا بھی تو ہے نا. جی تو مال اللہ نے دیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یار میں مصروف اور حج پہ نہیں جا. مال ہوگا تو حج فرض ہوگا نا، اللہ اللہ، مال کمائیں گے تو حج فرض ہوگا، بے شک، اور جب فرض ہوگا اور اس کو پھر ادا نہ کریں جی تو پھر اس کی بھی وعیدیں ہیں. صحیح، تو ہم جو ہے وہ کسب ضرور کمائیں، اور اتنا کمائیں کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکیں، اللہ کی عبادت بھی کریں. لیکن اسلام نے ہماری مکمل تربیت فرمائی ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ جہاں ہمیں اس نے کمائی کی ترغیب دلائی ہے تو وہاں ہمیں عبادت بھی بتائی ہے، بالکل، وہاں اس نے ہمیں نمازوں کی ترغیب بھی دلائی ہے، اس نے ہمیں یوں کہا جائے کہ اپنے آپ کو کس انداز کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. میں آپ کو زبردست ایک روایت ہے میرے پاس. تو کمانے کے وقت کمانا ہے، سونے کے وقت سونا ہے، عبادت کے وقت عبادت کرنا. جی یہاں پر یہ دیکھیں، لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا احیاء العلوم میں کہ تاجر کو چاہیے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے جو دن کا ابتدائی حصہ ہے اسے اپنی آخرت کے لیے خاص کر لے. اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، تاجر کیا کرے؟ صبح کا جو ابتدائی حصہ ہے اسے اپنی آخرت کے لیے خاص کر لے، اس میں مسجد کو لازم پکڑ لے واہ واہ، اور اوراد و وظائف پر ہمیشگی اختیار کرے. سبحان ٹھیک ہے؟ اللہ، سبحان اب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دن کی ابتدائی حصے کو آخرت کے لیے اور اس کے بعد والے کو اپنی دنیا کے لیے خاص کر لو. اللہ اللہ، اب آپ دیکھ لیں واہ واہ، کہ اسلام نے ہمیں دن کی ابتدا بھی بتائی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے. کیا بات، تو ہم جو ہے وہ کسی ایک چیز کو یوں کہا جائے کہ صرف ایک چیز کو لے کر پکڑ لیں کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ اب تو صرف کمانا ہی کمانا ہے، مدنی چینل پر سنا تھا تو اب جو ہے نا وہ صرف رزق حلال کی تلاش میں ہی نکل جانا ہے. ضرور نکلنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کی عبادت بھی کرنی ہے، اور جس انداز کے ساتھ شریعت نے ہماری تربیت کی ہے ویسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. بالکل ماشاءاللہ. ایک کال اور دیجیے گا. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کیا کسب کیا ہے، برائے کرم بتا دیں. بالکل، ہمارے یوسف بھائی نے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاش کے ذرائع تھے وہ ذکر کیے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اچھا یہاں بھی ایک اچھی نیت ہماری ہو سکتی ہے. مثال دنیا بھر میں جتنے مسلمان وہ ہیں جو کپڑے کا کام کرتے ہیں، جی وہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت ادا کر لیں. جو کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں وہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت کر لیں. جو لوہار کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کسی طرح لوہا بناتے ہیں، جو بھی کام اس طرح کا، وہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو جو بڑئی ہیں، جو نجار کارپینٹر ہیں، وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ اچھی اچھی نیتیں اگر کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب
ثواب بھی آپ کو ملے گا. جی. اور یہاں اب جیسے ہم کسب کے فوائد پر بات کریں, ایک بات ہے, ویسے صدقے کے لیے مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے, مگر جب بندہ طلب معاش کرتا ہے یوسف بھائی, جی. تو کیا کسب اور کمانے کا یہ فائدہ ہمارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے کہ میں کماؤں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, واہ. غریبوں کی مدد کروں گا, مساجد میں خرچ کروں گا, طلباء علم دین پر خرچ کروں گا, میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کروں گا, میں نیک کاموں میں خرچ کروں گا, میں یتیموں کی مدد کروں گا. جی. اگر اس لیے بندہ کماتا ہے تو یہ کمانا, بھلے وہ مثال اس کی ضرورت منتھلی اگر 80,000 روپے کی ہے اور وہ زیادہ کما رہا ہے, زیادہ کماتا ہے, وہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کماتا ہے, اور اس میں سے ایک حصہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا اللہ کی راہ میں مجھے دینا ہے, تو سخاوت کا ایک ذریعہ مال بھی تو ہے نا, مال ہوگا تو ہی سخاوت کرے گا. تو اگر کمانے کا یہ فائدہ ہم پیش نظر رکھیں کہ ہم کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, یعنی وہی جو حدیث آیت مبارکہ کہ اللہ کے دیے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو کمانے کے اس فائدے کو بھی ہم پیش نظر رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اچھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑیں گے. آپ یہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے ایسی زندگی گزاری ہے, وراثت. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف, آپ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں, لیکن آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ورثاء کے لیے اتنا مال چھوڑا, اتنا گولڈ چھوڑا تھا کہ جب اس کو تقسیم کیا گیا تو تقسیم کرنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے آبلے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ملتی ہے کہ آپ نے یوں مال چھوڑا. تو حلال کمائیں, دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ہمیں حلال کمائی کا انداز بھی بتا رہا ہے, ترغیب بھی دلا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بھی بتا رہا ہے. اپنے لیے مال, آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ کون ہے کہ جس کو اپنے ورثاء کا مال پسند ہے اپنے سے زیادہ, اپنے سے زیادہ. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا کہ جس کو اپنے سے زیادہ اپنے ورثاء کا مال پسند ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے کہ جو بندے نے کھا کر خرچ کر دیا, جی, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا. باقی تو سارا ورثہ کا مال ہے نا, واہ 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 واہ, باقی تو جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی یہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے, بالکل یہیں پر رہ کے چلے جانا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر اس اسباب کو بھی آپ اختیار کریں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر خالی تجوریاں نہیں بھرنی ہیں, بلکہ آپ اس سے مساجد بنائیں, آپ مدارس بنائیں, آپ اپنے کاروبار کو جس طریقے سے ایک امپائر بنانے پر تغو کرتے ہیں کہ جناب آج ایک فیکٹری ہے تو میں 10 فیکٹریاں ڈال لوں, میں اتنی فیکٹریاں ڈال لوں کہ میرے جانے کے بعد میری فیملی کا گزر بسر آسان ہو جائے, تو خود اپنے لیے بھی تو کچھ ترغیبات کر کے جائیں نا, اپنے لیے بھی تو کچھ معاملات بنا کر جائیں, کچھ ایسے مدارس بنا کے جائیں, کچھ ایسے جامعات بنا کر جائیں. اور الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جی کہ وہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ایسا تقسیم کیا, ایسا خرچ کیا کہ ان کے لیے ذریعہ نجات بن گیا, ان کے لیے یوں کہا جائے ذریعہ سرمایہ بن گیا, ثواب جاریہ کا ذریعہ بن گیا. دنیا میں اپنی فیکٹری لگائی تو آخرت کے لیے بھی کچھ فیکٹریاں لگا کر چلے جائیں, اور یہ فیکٹریاں لانے میں مال سے ہی لگیں گی. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ نے مختلف اپنے اسباب بنائے ہیں اپنے بچوں کے لیے. آپ کے 5 لڑکے ہیں تو آپ نے 5 لڑکوں کے الگ الگ کام کرا دیے, لڑکیوں کو آپ نے مکانات دے دیے, بہت اچھا کیا آپ نے کیا ہے. مگر اپنی آخرت کے لیے بھی تو کوئی فیکٹری لگا کے چلے جائیں, کوئی جامعۃ المدینہ, کوئی مدرسہ مدینہ, کوئی مسجد, کوئی اس طرح کا ثواب جاریہ کا ذریعہ, کتابوں کی اشاعت کا ذریعہ ہم بنا لیں, تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جو ہم اپنی مغفرت کا سبب بنا سکتے ہیں کمانے کے ذریعے. اپنے شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بڑی پیاری تربیت کرتے ہیں, اور آپ جب تاجر اسلامی بھائیوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ایک ترغیب آپ یہ بھی دلاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اگر مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری میں 50 ملازم ہیں جی, تو آپ اپنے یہاں پر 5 ملازم کا اور اضافہ کر لیں. جی, اب وہ بندہ تاجر کہتا ہے 50 میرے پاس کام کر رہے ہیں, 5 کو اور کیا کروں, کہاں پر اضافہ کروں, کہاں سے لاؤں, کہا کہ وہ 5 وہ آپ ایسے اسلامی بھائی جو مدارس پڑھا رہے ہیں, جو دارالعلوم پڑھا رہے ہیں, جامعہ پڑھا رہے ہیں, ان کو اپنی کفالت میں لے لیں, ان کی سیلری جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے سرمایہ آخرت بن جائیں گے. آپ کو 50 کی جگہ پر 55 لوگوں کی سیلری دینی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ 50 آپ کی دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں, 5 آپ کی آخرت کے لیے کام کرتے رہیں گے. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم یوں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اپنے حلال مال کو خرچ کر کے اپنے لیے سرمایہ آخرت بنا سکتے ہیں. اور جب ہم دیکھیں بات کر رہے ہیں کمانے کی اور کسب حلال کی, تو شریعت کے مزاج کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. اور جب ہم یہ دیکھیں جتنا ہم کمانے کی بات کریں تو اتنا علم بھی تو حاصل کرنا ہے نا. دیکھیں حلال و حرام کا جو پورا باب ایک چیپٹر ہے,
اگر ہم خالی احیاء العلوم ہی یوسف بھائی اگر پڑھ لیں، مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں یہ جو کسب کے تعلق سے جو چیپٹر باندھا ہے، اور اس میں پھر حلال و حرام، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر جو مال کی خرابیاں ہیں، تجارت کی خرابیاں ہیں، اتنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں میں ضرور کہوں گا کہ تاجر اسلامی بھائیوں کو، نوکری کرنے والے اسلامی بھائیوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ امام غزالی کا یہ جو چیپٹر ہے احیاء العلوم کا، یہ پڑھ لیں، تاکہ ہم کمانے کے تعلق سے محتاط بھی ہو جائیں، شریعت مطہرہ کے مزاج کو بھی سمجھیں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا، ایک بات اس کو بھی ہمیں ضرور لینا چاہیے، جب ہم کمانے کی بات کرتے ہیں پھر بندہ جو نا وہ حلال و حرام کی تمیز سے ماورا ہو جاتا ہے، یار بس کمانا ہے نا، اپنے لیے کما رہا ہوں نا، پیٹ کو پالنا ہے نا، پیٹ پالنا بھی ضروری ہے نا، جان بچانا بھی ضروری ہے، تو بھائی تو شریعت نے جہاں کمانے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں حرام سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ یہ جو حکم یا جو فضائل بیان ہوئے نا، صرف اور صرف رزق حلال کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اب کمانے پر لگ جانا ہے تو اب وہ نہ حلال کو دیکھنا ہے نہ حرام کی تمیز رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف حلال کمانا ہے، پاکیزہ کمانا ہے، پاک کمانا ہے، اور پاک کمائی کو اپنے پیٹ کے اندر اتارنا ہے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ حرام کما کر لائیں اور اس سے پھر آپ جو ہے وہ کھانا پینا کھائیں اور آپ کہیں کہ جناب اب یہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں یہ ہمیں مل جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حلال کمانا ہے اور ستھرا کمانا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بالکل، اور یہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کمانے کے تعلق سے کہ کمانے کے فوائد ہیں، اور بالکل فوائد ہر ایک ذی شعور جانتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا، یعنی انکار بھی نہیں کرے گا کہ بھئی ہم غلط بات کر رہے ہیں، مگر ہمارا جو مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا یہ کہ بندہ بیکار نہ بیٹھے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرا نہ بیٹھا رہے۔ اور چونکہ دیکھیں ہم بات یہ تو کرتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، مسائل بہت ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر سب ہی کوشش کرنا شروع کر دیں تو اسباب بنتے جائیں گے، ذرائع بنتے جائیں گے، اور رزق میں اللہ پاک نے فراوانی دینی ہے۔ دیکھیے مال جو ظاہری طور پہ کرنسی کی صورت میں یوسف بھائی ہمارے پاس ہے، فقط یہ نہیں ہے، اصل تو اللہ پاک کی طرف سے جو عطا ہے، اللہ چاہتا ہے کسی کو مٹی میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ مٹی کے کام میں جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مٹی کا، ریتی کا کام کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہے، لوہے کے کام میں، تو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور حلال کمائے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نہ کوئی کام چھوٹا ہے، نہ یوں کہا جائے کہ نفع کو تھوڑا سمجھ کر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار صرف اتنا سا ہی نفع ہے نا۔ میں نے جو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی نا کہ آپ نے اتنا مال وراثت میں چھوڑا تھا، آپ مہاجر صحابی ہیں، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی اخوت کا معاملہ فرمایا اور آپ کو حضرت سعد نے بہت ساری آفرز دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ آپ بازار گئے اور ایسی تجارت کی کہ آپ نے اتنا مال کمایا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے جو اتنا مال کمایا ہے، اتنے بڑے بزنس مین اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ بھائی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ان کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتائیں اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی، ایسا کون سا گر ہے آپ، ایسا کون سا گر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی نفع کو نہیں ٹھکرایا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جناب موٹا نفع ملے گا تو ہی میں مال بیچوں گا۔ اب اس وے میں جا کر سوچنا، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نقصان ہو گیا، بھائی پورا نہیں ہو رہا ہے تو کمائی بہت نہیں، نفع پروفٹ بہت کم ہو گیا ہے، ہم اسی کو رو رہے ہیں، یعنی اب جب اس کو رو رہے ہیں تو پھر رو ہی رہے ہیں۔ اور جو اس طرح خوش و خرم انداز میں یوسف بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو اس پیارے جملوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آج تو مجھے اتنا نفع ہوا ہے، تو بندے کو پھر اللہ پاک اس کی برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ بھائی شکر کرے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم، روتا رہے گا، قرآن کا ہی حکم ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ درہ لے کر کوفے کے بازار میں گھوما کرتے تھے، درہ آپ ہنٹر لے کر، اور دورہ فرماتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ اے تاجر کے گروہ، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجارت سکھا رہے ہیں، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سبحان اللہ، سلامتی میں رہو گے۔ کیا بات ہے، یعنی کوئی کسی کا حق نہ مارے، واہ واہ، نہ اپنے حق سے زیادہ لو، فائدہ کیا ہوگا؟ سلامتی میں رہو گے، بالکل سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ، سبحان اللہ، کہ پھر کثیر نفع سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ بسا اوقات لوگ لالچ کرتے ہیں کہ جناب آج تو 2 بچ رہے ہیں نا، کل 4 ہو جائیں گے، آج 2 لاکھ مل رہے ہیں نا، کل 3 لاکھ ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا ہے ہم نے، ہو جاتے ہیں، مگر بسا ہوگا نیچے بھی آ جاتے ہیں۔
مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر کوسٹ سے نیچے بیچنا پڑتا ہے بالکل بیچنا پڑتا ہے. اور پھر اس میں ڈبل ٹرپل نقصان ہو جاتا ہے. ایک تو نفع چلا گیا, صحیح, دوسرا جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کا بدلہ نہیں ملا, برابر بھی نہیں ہوا, اور ٹائم بھی ضائع ہو گیا, ٹائم بھی ضائع ہوا. تین نقصان ہو گئے. اچھا, یہ گفتگو ہے اور بالکل اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کم نفع پر بھی کاروبار کر لینا چاہیے, مگر وہی حلال کمانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کمانا ہے, اور مال دنیا کی محبت سے بچتے ہوئے کمانا ہے. اپنی آخرت کو بہتری کے کام کرنے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں بنانے ہیں. یہاں ایک روایت میں بیان کروں گا چونکہ اب 2 سے 3 منٹ ہمارے پروگرام کے رہ گئے. جی. ویسے تو یوسف بھائی بازار کو برا کہا گیا, جی, بازار کو برا کہا گیا, بازار میں زیادہ دیر رکنے سے منع کیا, مگر احیاء العلوم میں امام غزالی نے اسی چیپٹر میں ایک روایت بیان کی ہے اور بڑی خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں, لکھا ہے روایت میں ہے, یعنی بازار اللہ کے دسترخوان ہے, واہ واہ واہ, جو ان میں آئے گا اپنا حصہ پائے گا. سبحان اللہ. اب یہاں جو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ بازار جاؤ گے کمانے کے لیے, کسب کے لیے کوشش کرو گے تو اپنا حصہ لے کر آؤ گے. اللہ نے روزی کا ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ گھر نکلو گے, کسی فیکٹری میں جاؤ گے, کسی دکان پر جاؤ گے, کسی کاروباری منڈی میں جاؤ گے, تو اللہ پاک آپ کو اس دسترخوان سے حصہ عطا فرمائے گا. کھانا کھانے کے لیے بندہ دسترخوان میں بیٹھتا ہے, کھانا کھاتا ہے نا, تو بولے میں دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا, بھائی آپ کی ٹیبل پہ لا کر کوئی دے دیتا ہوگا, آپ کے بیڈ پر لگا کوئی آپ کو دے دیتا ہوگا, تبھی, یعنی وہ بھی تو دسترخوان ہے نا, تو اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت روایت ہم نے سمجھی, فرمایا گیا کہ بازار اللہ کے دسترخوان ہے, جو اس میں آئے گا اپنا حصہ پائے گا. اصل میں محسن میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے نا وہ بہت ساری معلومات کی کمی کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں محروم رہ جاتا ہے. اب دیکھیں, آپ نے جو بازار جانے کی بات کی نا, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھ رہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے. اللہ اللہ, واہ واہ, ٹھیک ہے, اللہ کے دسترخوانوں میں سے میں اسے عطا بھی ہوگا اور نیکیاں بھی کمائے گا. تو اس شریعت نے ہماری پوری کمپلیٹ تربیت فرمائی ہے. تو دین اسلام سے وابستہ رہیں گے, آپ اسلامی معلومات کو حاصل کرتے رہیں گے, آپ سیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل نیکیاں بھی حاصل کرتے رہیں گے, کماتے بھی رہیں گے, بچوں کی بھی خیر ہوگی, اور انشاءاللہ معاشرے میں بھی عزت ہوگی. اللہ کریم ہمیں حلال, طیب اور آسان روزی عطا فرمائے, اور جو ایسے پریشان لوگ ہیں, جو مقروض ہیں, جو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, کاروباری معاملات میں پریشان ہیں, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے اور اللہ ان کی بھی مدد فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ایک ملاقات ہوگی, نئے ٹاپک ہوگا, آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, مدنی چینل ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو